سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از سجاد ملک، یور انگلش ٹیچر۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہم نے ایکٹیوائز کی کنٹینیوس یعنی پروگریسو سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو اس سیریز کی جو کڑی کا جو دوسرا سلسلہ ہے یعنی پاسٹ پروگریسو ٹینس، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہیو اے لک ایٹ دی بورڈ۔ پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس، فعل ماضی جاری یا فعل ماضی پروگریسو۔ بیٹا یہ ایک ایسا یہ زمانہ ہے جس یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کام جاری تھا۔ جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے یعنی ماضی کی بات ہو رہی، اس وقت وہ کام ہو رہا تھا، وہ اس وقت کام ان ایکشن تھا، یعنی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ جاری تھا لیکن ماضی میں۔ اب اس کی اردو میں پہچان آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ رہا تھا، ایسے فقرات جو ختم ہوتے رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ سے، تو یہ جو فعل ماضی جاری یا فعل ماضی پروگریسو کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک آسان سی اگزامپل لی بیٹا میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ اب یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا، لیکن جب ہوا، جب کی بات کرے تب یہ کام جاری و ساری تھا، تب یہ کام جاری تھا۔ اب یہاں آتے ہیں فارم آف ورب کے اوپر۔ بیٹا اس میں فارم آف ورب وہی جو پریزنٹ پروگریسو میں تھی، یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، جسے پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، تو فرسٹ اسے ففتھ فارم بھی ہم کہتے ہیں، یعنی پریزنٹ پارٹیسپل۔ پی پی جب میں لکھوں گا تو اس سے مراد پریزنٹ پارٹیسپل فارم۔ ہیلپنگ ورب بیٹا پریزنٹ میں از اے ور تھے، تو اس میں واز ور، اکارڈنگ ٹو دی سبجیکٹ آپ لکھیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے اسپیسیمن سینٹینس کے اوپر کہ وہ ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ اس میں سے ہمارا جو سنٹیکس ہے پازیٹیو یعنی مثبت فقرہ بنانے کا، انفارمیٹو سینٹینس بنانے کا جو سنٹیکس ہے وہ سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم اور پھر آبجیکٹ۔ تو ڈھونڈیے اس میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ یہ ایک لڑکا یا ایک مرد، یہ فائل ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ وہ لکھ رہا تھا، یہ ورب ہے لکھنا۔ کیا لکھ رہا تھا؟ ایک مضمون، آبجیکٹ۔ اب اسی ترتیب سے اس کو پلیس کر دیں۔ وہ میسکولن ہے تو ہی سنگولر ہے۔ ہیلپنگ ورب واز، پریزنٹ پارٹیسپل فارم رائٹ کی رائٹنگ، اینڈ وٹ ہی واز رائٹنگ این ایسے، وہ ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ یہ ایک سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اور آبجیکٹ ہو گیا۔ اب اسی سینٹینس کا منفی بنانے کے لیے نیگیٹو اس کی اگزامپل یوں ہے، اس کا سنٹیکس سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم لگائیں گے اور پھر آبجیکٹ لگائیں گے۔ تو وہ ایک مضمون نہیں لکھ رہا تھا، ہی واز ناٹ رائٹنگ این ایسے۔ اب آتے ہیں اسی کا سوالیہ۔ اب سوالیہ سینٹینس یعنی انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہمارے پاس سنٹیکس ہے ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے اور پریزنٹ پارٹیسپل فارم سبجیکٹ کے بعد، اور پھر آبجیکٹ اینڈ آل امپورٹنٹ سائن آف انٹروگیشن۔ کیا وہ ایک مضمون لکھ رہا تھا؟ کیا وہ ایک مضمون لکھ رہا تھا؟ تو واز ہی رائٹنگ این ایسے، اینڈ ڈونٹ forget ٹو پلیس دی سائن آف انٹروگیشن۔ اب جو سوالیہ منفی ہیں اس کی دو ایگزامپلز میں نے لی ہے بیٹا، ایز پر ٹریڈیشن میں دو ہی لے رہا ہوں، اس کے ایک پروناؤن کے ساتھ اور ایک ناؤن کے ساتھ۔ تو پہلی پروناؤن کے ساتھ ہے تو وہ اس طرح سنٹیکس ہے ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ کے بعد ناٹ، چونکہ یہاں پروناؤن آنے والا ہے، جو سبجیکٹ ہے آپ کا وہ پروناؤن ہوگا۔ تو ہیلپنگ ورب سبجیکٹ ناٹ، پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم اینڈ دین آبجیکٹ۔ کیا وہ ایک مضمون نہیں لکھ رہا تھا؟ کیا وہ ایک مضمون نہیں لکھ رہا تھا؟ تو واز ہی ناٹ رائٹنگ این ایسے۔ اب یہ پروناؤن آیا تو کیا ہوا؟ ناٹ ایڈورب آف نیگیشن سبجیکٹ کے بعد چلا گیا۔ اب سینٹینس چینج ہوگا۔ اب میں نے ایک ناؤن لیا ہے برہان، تو اب اگر ناؤن آ گیا ہے تو سوالیہ منفی کی فارمولا کچھ یوں ہو جائے گا، ہیلپنگ ورب
پھر ناٹ پھر سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ سے پہلے ناٹ پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم پھر آبجیکٹ اینڈ دس سائن آف انٹروگیشن. کیا برہان ایک مضمون نہیں لکھ رہا تھا؟ کیا برہان ایک مضمون نہیں لکھ رہا تھا؟ تو واز ناٹ برہان رائٹنگ این ایسے. اب بیٹا میں نے انٹروگیٹو پروناؤن کے ساتھ ایک ایگزامپل لی ہے. آپ پہلے انٹروگیٹو پروناؤن لگائیں گے, پھر ہیلپنگ ورب, پھر سبجیکٹ, پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم لگائیں گے اور پھر آبجیکٹ اینڈ دین دس سائن آف انٹروگیشن. وہ ایک نیا مضمون کیوں لکھ رہا تھا؟ سو وائی واز ہی رائٹنگ این ایسے. وہ ایک مضمون کیوں لکھ رہا تھا؟ وائی واز ہی رائٹنگ این ایسے. وہ ایک نیا مضمون کب لکھ رہا تھا؟ وین واز ہی رائٹنگ این ایسے. وہ ایک نیا مضمون کیسا لکھ رہا تھا؟ ہاؤ واز ہی رائٹنگ این ایسے, یعنی کس طرح لکھ رہا تھا. وہ ایک نیا مضمون کہاں لکھ رہا تھا؟ ویدر ایٹ ہوم اور ان دی ایگزامینیشن ہال اور ان دی کلاس, کہاں پر؟ ویئر واز ہی رائٹنگ این ایسے. یعنی جو بھی انٹروگیٹو پروناؤن آئے گا آپ یہاں پلیس کریں گے اور اس کے بعد سوالیہ والا فارمولا. اب ایک اس کا سینٹینس کون کے ساتھ, کون اب جو کہ ڈوئل رول ہوتا ہے, یہ انٹروگیٹو پروناؤن کا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبجیکٹ کا بھی رول ادا کرتا ہے. تو ایک نیا مضمون کون لکھ رہا تھا؟ تو سنٹیکس ہوا انٹروگیٹو پروناؤن پلس سبجیکٹ, یہ اکٹھا ہو گیا. پھر آپ ہیلپنگ ورب دیں گے, پھر پریزنٹ پارٹیسپل فارم دیں گے اور پھر آبجیکٹ اینڈ دی سائن آف انٹروگیشن. تو ایک مضمون کون لکھ رہا تھا؟ ہو واز رائٹنگ این ایسے. ہو واز رائٹنگ این ایسے. اب بیٹا کچھ فردر اس کی پریکٹس کے لیے ذرا ادھر آئیے, رائٹ سائڈ پر ہم آتے ہیں. تو میں نے اب بغیر جو سنٹیکس کے ایک سینٹینس لیا ہے اور اس کو اس کی ساری شیپس میں ساری شکلوں میں مولڈ کیا ہے. وہ اپنا سبق یاد کر رہی تھی. یہ ایک انفارمیٹو سینٹینس ہے. سب سے پہلے میں نے اس کا مثبت بنایا, شی واز لرننگ ہر لیسن. وہ اپنا سبق یاد کر رہی تھی, شی واز لرننگ ہر لیسن. پھر اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے اسی کا, وہ اپنا سبق یاد نہیں کر رہی تھی, شی واز ناٹ لرننگ ہر لیسن. پھر آگے اسی کا انٹروگیٹو بنایا, کیا وہ اپنا سبق یاد کر رہی تھی؟ تو واز شی لرننگ ہر لیسن. پھر دو جو ایگزامپلز ہیں میں نے سوالیہ منفی کی لی, پہلی پروناؤن کے ساتھ اور دوسری ناؤن کے ساتھ. کیا وہ اپنا سبق یاد نہیں کر رہی تھی؟ تو واز شی ناٹ لرننگ ہر لیسن, پروناؤن آیا تو ناٹ سبجیکٹ کے بعد. تو کیا بشرا اپنا سبق یاد نہیں کر رہی تھی؟ واز ناٹ بشرا. اب بشرا ناؤن ہے تو یہ ناٹ جو ہے سبجیکٹ سے پہلے آ گیا. واز ناٹ بشرا لرننگ ہر لیسن. وہ اپنا سبق کب یاد کر رہی تھی؟ انٹروگیٹو پروناؤن کے ساتھ اب میں نے لیا تو وین واز شی لرننگ ہر لیسن. وہ اپنا سبق کیوں یاد کر رہی تھی؟ وائی واز شی لرننگ ہر لیسن. وہ اپنا سبق کہاں یاد کر رہی تھی؟ ویئر واز شی لرننگ ہر لیسن. لائک جو بھی انٹروگیٹو پروناؤن آ جائے گا. اب ذرا فردر ایگزامپلس کے اوپر آئے. میں نے ملٹیپل مسلینیس جو ہے وہ ایگزامپلس لی ہے یہاں پہ, اور سوری ابھی یہ کون والا اس کا, اسی کا ہی کون والا ایک حصہ رہ گیا. جب کون آ جائے گا تو پھر اس کو کیسے یوز کرنا. اپنا سبق کون یاد کر رہی تھی, تو اس کا ظاہر ہے یہ سبجیکٹ اور انٹروگیٹو پروناؤن اکٹھا ہے. تو ہو واز لرننگ ہر لیسن. ہو واز لرننگ ہر لیسن. اب اس سے نیچے بیٹا یہ مسلینیس ایگزامپلس ہیں. وہ اپنے ایماندار دوست پر بدعنوانی کا الزام لگا رہا تھا. اب میں تھوڑا سا پیچیدہ قسم کا تھوڑا کمپلیکس سینٹینس لیا ہے تاکہ آپ کو اگر سینٹینس یہ تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جب سینٹینس بڑا آتا ہے تو اسٹوڈنٹ وہاں پہ پھنستا ہے. تو آپ کو فائنڈ کرنا ہے اس میں سبجیکٹ کیا ہے, وہ ورب کیا ہے, الزام لگانا, یعنی بدعنوانی کا الزام لگانا. اور الزام لگانا کس چیز کا؟ بدعنوانی کا. کس پر؟ اپنے ایماندار دوست پر. یہ آبجیکٹ ہو گیا. سو اس کو بیٹھے ایسے کریں گے, ہی واز بلیمنگ ہز آنےسٹ فرینڈ. وہ اپنے ایماندار دوست پر الزام لگا رہا تھا. ہی واز بلیمنگ ہز آنےسٹ فرینڈ آف کرپشن. ہی واز بلیمنگ ہز آنےسٹ فرینڈ آف کرپشن.
ایک نیکسٹ ایگزامپل ہے بیٹا، وہ مزدوروں کا استحصال کیوں کر رہا تھا؟ استحصال ہوتا ہے بیٹا کسی کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا. استحصال ہوتا ہے کسی کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا. فار ایگزامپل ایک مزدور ہے، وہ مجبور ہے، آپ اسے 8 گھنٹے کا کہہ کے 12 یا 14 گھنٹے کام لے اور سیلری 8 کی دے، تو یہ آپ اس کا استحصال کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا استحصال ہوتا ہے. تو اس کی انگلش ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. وہ مزدوروں کا استحصال کیوں کر رہا تھا؟ تو وائی واز ہی ایکسپلائٹنگ دی لیبررز یا ورکرز؟ سو وائی واز ہی ایکسپلائٹنگ دی لیبررز اور ورکرز؟ وہ اپنے دوست کی خامیوں کو اجاگر کر رہا تھا. وہ اپنے دوست کی خامیوں کو اجاگر کر رہا تھا. ہی واز پن پوائنٹنگ. پن پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہائی لائٹنگ، ہائی لائٹ کرنا بھی کہتے ہیں اور پن پوائنٹ کرنا بھی. ہی واز پن پوائنٹنگ یا ہی واز ہائی لائٹنگ ہز فرینڈس شارٹ کمنگس. خامیوں کی انگلش شارٹ کمنگس بھی ہوتی ہے، ڈرا بیکس بھی ہوتی ہے بیٹا، اور ویکنیسز بھی ہوتی ہے. یعنی میں 3 آپشنز جان بوجھ کے دیے تاکہ آپ زیادہ وکیب اکٹھی کر سکے. ہی واز پن پوائنٹنگ اور ہائی لائٹنگ. کوئی ایک یوز کریں. ہی واز پن پوائنٹنگ یا ہائی لائٹنگ ہز فرینڈس، اپنے دوست کی شارٹ کمنگس یا ڈرا بیکس یا ویکنیسز. یہاں پر کچھ بیٹا فردر ایگزامپل. مریض درد کے مارے کراہ رہا تھا. دی پیشنٹ، اب اس میں دیکھیں پیشنٹ آپ کا سبجیکٹ ہے، کرانا ورب ہے. تو دی پیشنٹ واز، یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے، یہ انٹرانزیٹیو ہے، اس میں ایکشن جو ہے سبجیکٹ سے آبجیکٹ تک نہیں جائے گا. دی پیشنٹ واز کرائنگ ود پین. دی پیشنٹ واز کرائنگ ود پین. یا اگر درد کے مارے کراہنے کی ایک اسپیشل انگلش ہے، وہ ہے گروننگ. گرون ہوتا ہے بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے گرون ایک ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درد کے مارے چلانا. تو اگر آپ کرائنگ ود پین بھی لگا سکتے، لیکن ٹیکنیکلی زیادہ خوبصورت ورڈ ہے گروننگ، چونکہ ہم نے یہاں پاسٹ پارٹیسپل پریزنٹ پارٹیسپل فارم یوز کرنی ہے. دی پیشنٹ واز گروننگ. دی پیشنٹ واز کرائنگ ود پین یا دی پیشنٹ واز گروننگ. راہیم غریبوں کی مالی مدد کر رہا تھا. راہیم غریبوں کی مالی مدد کر رہا تھا. راہیم واز ہیلپنگ دی پور فائنینشلی. یہاں فائنینشلی ایڈورب ہے. راہیم واز ہیلپنگ دی پور فائنینشلی. لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. لوگ، اب دیکھیں انفلیشن لیول بہت ہی زیادہ ہو گیا تو احتجاج تو بنتا ہے، جس حد پہ بنتا ہے ویسے اس حد تک ہم کر نہیں رہے. لوگ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. پیپل ور پروٹیسٹنگ. پیپل ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ انفلیشن. انفلیشن مہنگائی ہوتی ہے بیٹا، اس کی ایک انگلش ہوتی ہے رائزنگ پرائسز. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کی ایک اور انگلش ہوتی ہے ڈیئرنیس. ڈیئرنیس بھی مہنگائی کو ہی کہتے ہیں. انفلیشن یعنی مہنگائی کی 3 انگلش میں نے یہاں آپ کو بتائی. انفلیشن 1، رائزنگ پرائسز 2 اور ڈیئرنیس 3. زیادہ تر انفلیشن یوز ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس وکیب میں یہ بھی آلٹرنیٹو ہونا چاہیے. تو یہاں پر بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. ہوپ فلی پچھلے لیکچر کی طرح آپ نے اسے انتہائی آسان پایا ہوگا، اور جو میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں ان سے آپ نے اچھا خاصا تکڑا سیکھا بھی ہوگا. جو باقی کام سیکھنے سکھانے والا اگر کوئی کسر رہتی ہے تو انشاءاللہ وہ ایکسرسائز آپ کی پورا کر دے گی، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر پورا جو کنٹرول، جو پوری کمانڈ اس کے اوپر آ جائے گی. تو تب تک کے لیے کہ ہم جب اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی بہترین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی میری دعاؤں کا حصہ ہیں. اللہ حافظ.